لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا لك يا ذا الجود والإحسان والفضل والطول والامتنان، وصلاة وسلاما على من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. حبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا، مولانا ومولى الثقلين، جد الحسن والحسين، أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد، لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من الأزل إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه، وهو أصدق القائلين: بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، الملك القدوس العزيز الحكيم. لائق صد احترام مومنین اور مومنات، اذان محترم، سورہ جمعہ کی تلاوت بالکل اس کی پہلی آیت کی آپ کی خدمت میں سرنامہ کلام کے طور پر جو تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا، یہی وہ سورہ ہے کہ جس پر ہم نے آج کی رات انشاءاللہ آپ کی خدمت میں کچھ عرائض کو پیش کرنا ہے. مگر اس سے قبل فطرے کے اعتبار سے، جیسا کہ ہم نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اب چونکہ ماہ رمضان کی بالکل آخری راتیں اور اس کی آخری ساعتیں قریب سے قریب تر آ رہی ہیں، لہٰذا فطرے کے عنوان سے کچھ گفتگو آپ کی خدمت میں 5 منٹ کی حد تک پیش کی جائے گی، تاکہ لوگ اس جانب بھی متوجہ ہوں. ایک ایسی عبادت کہ جو واجب ہے اور جس کا بہت زیادہ تعلق انسان کے روزوں سے بھی ہے، اور انسان کی آئندہ سال کی آنے والی زندگی، یعنی جو اس کی اگلے سال تک کی جو زندگی ہے، اس سے بہت زیادہ اس کا لنک ہے. جس طرح سے چھٹے امام صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جیسے نماز کو مکمل کرنے والی چیز کا نام محمد و آل محمد علیہ السلام پر درود ہے، یہی وجہ ہے کہ جب آخر میں تشہد اور سلام کے درمیان اللہم صلی علی محمد و آل محمد پڑھا جاتا ہے، یہ دراصل نماز کو مکمل کرنے والی ایک چیز ہے جس کا ذکر نماز کے بالکل آخر کے اندر رکھا گیا ہے، تشہد اور سلام کے درمیان. لہٰذا نماز کو جو شے مکمل کرے اسے محمد و آل محمد پر درود کہا جاتا ہے، اور وہ شے کہ جو روزے کی عبادت کو مکمل کرتی ہے، اتمام تک پہنچاتی ہے، اسے قبولیت کی طرف لے جاتی ہے، اس عبادت کا نام اور اس واجب کا نام زکوٰۃ الفطرہ ہے. سورہ اعلیٰ کے اندر بھی اسی زکوٰۃ کا ذکر ایسے آیا ہے، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، کہ فلاح یاب ہو گیا اور کامیاب ہو گیا کہ جس نے زکوٰۃ ادا کی،
زکوٰۃ تزکیے سے آتا ہے، زکوٰۃ پاک کرنے، صاف کرنے کے، پیوریفائی کرنے کے معنی میں آتا ہے۔ کیا پیوریفائی کرتا ہے انسان زکوٰۃ کے ذریعے سے؟ اپنے مال کو بھی، اور آنے والی سال کے اندر بلاؤں کو دور کرنے کا سبب اور موجب بنتی ہے یہ عبادت، یعنی کہ فطرہ۔ امام معصوم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص فطرہ نہ نکالے یا فطرے کا انکاری ہو جائے، میں اس کے بارے میں اس کی موت کے حوالے سے خوف زدہ ہوں، اس کے فوت ہو جانے کے بارے میں خوف زدہ ہوں۔ کسی نے پوچھا کہ مولا فوت سے مراد کیا ہے؟ کیا چیز فوت ہو جائے؟ علم فوت ہو جائے گا، عمل فوت ہو جائے گا، کوئی چیز فوت ہو جائے گی، کیا فوت ہو جائے گا؟ فرمایا اس کی موت۔ پروردگار عالم ہم سب کو محفوظ رکھے۔ لیکن بس اتنا سمجھ لیجئے کہ زکوٰۃ الفطرہ آپ کا، ہمارا اور ہمارے اہل خانہ کا ایک ایسا انشورنس ہے کہ جو بارگاہ الہی کے اندر ہم کرواتے ہیں، اس کی بارگاہ کے اندر اس مختصر ہی صحیح، یعنی یقیناً بہت زیادہ تو بڑی اماؤنٹ نہیں ہوتی فطرے کی، لیکن اس کی تاثیر بہت بڑی ہے۔ جیسا کہ علماء کرام اور مجتہدین اور مراجع کرام کا یہ اتفاق ہے کہ جو بیان کرتے ہیں کہ جو شخص فطرے کی رقم ادا کرنا چاہتا ہے تو اس کی فطرے کی رقم جو ہے وہ ایکویولنٹ ہوتی ہے 3 کلو آٹے کی قیمت کے برابر، یا 3 کلو چاول کی قیمت کے برابر۔ 3 کلو کھجور پر بھی فطرہ نکالا جا سکتا ہے، لیکن چونکہ وہ ہمارے یہاں پر اتنا زیادہ استعمال نہیں ہوتا، عرب کلچر کے اندر کھجوروں کا استعمال زیادہ ہے، لہٰذا ان کے لیے اپلیکیبل ہو سکتا ہے یہ مسئلہ۔ ہمارے حد تک جو اپلیکیبل مسائل ہیں وہ 2 اعتبارات سے ہیں، ایک گندم کے اعتبار سے اور ایک چاول کے اعتبار سے، 3 کلو پر شخص، ہر بندے کے اعتبار سے۔ اب اس کے اندر کمی نہیں کی جا سکتی، لیکن اگر آپ چاہیں تو اس کے اندر اضافہ کر سکتے ہیں، اور ہر کوئی اپنے اعتبار سے کرے گا۔ وہ دیکھے گا کہ میں کتنے کلو والا آٹا اپنے گھر میں یوز کرتا ہوں، میں کتنے روپے کلو والا چاول اپنے گھر میں یوز کرتا ہوں، اس کے اعتبار سے وہ طے ہو جائے گا۔ لہٰذا یہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیا گیا۔ جس طرح سے نماز مغرب کا وقت آنے سے پہلے مغرب کی نماز واجب نہیں ہوتی، جیسے فجر کا وقت آنے سے پہلے نماز فجر واجب نہیں ہوتی، جس طرح سے ظہر کا وقت داخل ہونے سے پہلے نماز ظہر واجب نہیں ہوتی، اسی طرح سے شب عید آنے سے پہلے فطرہ واجب نہیں ہوتا۔ دراصل فطرہ واجب ہوتا ہے شب عید۔ شب عید سے لے کر اگلے دن جو افراد نماز عید پڑھنے کا ارادہ رکھتے ہیں وہ نماز عید پڑھنے سے پہلے ادا کر دیں، اور جو افراد نماز عید نہیں پڑھنے والے ہیں، ویسے تو پڑھنا چاہیے، اگر کوئی ایسا ہے کہ مجبوری کی بنا پر وہ نہیں پڑھ پائے گا تو اس کے لیے نماز ظہر یا زوال سے پہلے تک کا وقت ہے، لیکن جتنا جلد سے جلد ہو سکے ادا کرنا اتنا آسان اور اتنا بہتر ہے۔ اب اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص چاہے کہ میں آج ہی سے فطرے کی رقم نکال دوں تو کیا اس کا کوئی طریقہ بتایا ہے شریعت نے؟ تو جواب یہ ہے کہ بالکل دیا جا سکتا ہے، مگر اگر آج یعنی شب عید سے پہلے اگر کوئی نکال رہا ہے تو وہ قرض کی نیت سے جسے بھی دینا ہوگا اسے دے گا، اور پھر شب عید وہ اپنی اس قرض کی رقم کو فطرے کی رقم کے اندر نیت کر کے تبدیل کر دے گا۔ اس وقت اگر شب عید سے پہلے دے رہے ہیں تو قرض کے عنوان سے دے دے، بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ کیا دیا جا رہا ہے، فطرہ دیا جا رہا ہے، قرض دیا جا رہا ہے، یہ بتانا قطعاً ضروری نہیں ہے۔ یہ نیت صرف آپ کے دل میں ہوگی، آپ کو پتہ ہوگا کہ میں اس وقت جو رقم دے رہا ہوں یہ فطرے کی رقم نہیں ہے، اس لیے کہ ابھی واجب نہیں ہوا۔ نیت آپ کریں گے شب عید، اس وقت جس عنوان سے آپ اپنے دل میں عنوان رکھ کر دے رہے ہوں گے رقم، وہ ہوگی قرض کی رقم، اور بعد میں شب عید اس کی آپ نیت کر لیں گے۔ اور اگر کسی کو آپ اپنا وکیل بنانا چاہتے ہیں کہ جو آپ کی جانب سے فطرہ ادا کرے تو اس قابل اعتماد شخص کو دے دیں آپ، اور پھر اسے وکیل بنا دیں، اور شب عید آپ نیت کر لیں، اور شب عید وہ جو ہے وہ اپنی جانب سے اس آپ کی طرف سے اس ضرورت مند مومن فقیر جس کے پاس سال بھر کا خرچہ نہ ہو، وہ مومن فقیر اور جو کھل کر گناہ نہ کرتا ہو، نماز روزے کا پابند ہو، ایسے شخص کو فطرے کی رقم دی جا سکتی ہے۔ آئیے سورہ جمعہ کی کچھ آیتوں کا مفہوم اور اس کی مفاہیم آپ کی خدمت میں عرض کر دیں۔ یہ سورہ جو یقیناً 5 ان سوروں میں سے ایک سورہ ہے کہ جس کی ابتدا کے اندر پروردگار عالم کی تسبیح کا ذکر ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی، سورہ
سورہ تبارک یا جو 15ویں سورے کا 15ویں پارے کا جہاں سے آغاز ہوتا ہے وہ سورہ یسبح سبحا تسبیح من اللہ. لہٰذا یہاں پر جو سورہ جمعہ کے اندر آغاز ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں کے اندر ہے وہ اللہ رب العزت کی تسبیح کر رہا ہے، اس کی پاکی کا اعلان کر رہا ہے، اس کے منزہ ہونے کا اعلان کر رہا ہے. یعنی کہ کائنات کی ہر شے، تسبیح کا معنی کیا ہے؟ سبحان اللہ. جو ہم تسبیح پڑھتے ہیں، تسبیح ہے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا، تو تسبیح کے اندر تسبیح کے علاوہ تحمید بھی ہوتی ہے اور تحلیل بھی ہوتی ہے. تحلیل کسے کہتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اسے تحلیل کہتے ہیں. تکبیر کہتے ہیں، اس میں تکبیر بھی ہے، اس میں تحمید بھی ہے اور اس میں تسبیح بھی ہے. لیکن اسے تسبیح اس لیے کہا جاتا ہے کہ جز کے اوپر کل کا نام رکھا گیا ہے. اس کا ایک جز ہے تسبیح کرنا، نام جز پر رکھا گیا ہے کل کا. تسبیح یعنی کہ سبحان اللہ، پاک ہے وہ ذات، منزہ ہے، ہر عیب سے پاک ہے اللہ کی ذات. اس بات کا اعلان کرتی ہے ما فی السماوات و ما فی الارض. یہ اور بات ہے کہ ہمیں سنائی نہیں دیتی یا ہم دیکھ نہیں پاتے، سمجھ نہیں پاتے ان کی تسبیح کو، لیکن چڑیوں کے چہچہانے میں اللہ کی تسبیح موجود ہے. پانی کے گر کر آواز نکالنے میں یا آواز نکلنے میں اللہ کی تسبیح موجود ہے. پتوں کے چہچہانے اور پتوں کے گر کر چٹکنے کی آواز کے اندر اللہ تعالیٰ کی تسبیح کا عنوان اور حوالہ موجود ہے. الغرض آپ جتنا کوئل کی آواز کو سن لیجئے، مرغے کا صبح صبح آذان دینا یا اس کی جو ایک خاص آواز ہے اس کا بلند کرنا، اور کبوتروں کی ایک خاص آواز، ہر اعتبار سے پروردگار عالم کی تسبیح ہر اللہ کی مخلوق اپنے اپنے اعتبار سے انجام دے رہی. وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم، کہ جو ملک ہے یعنی کہ سلطان ہے، بادشاہ ہے، مالک ہے کل کائنات کا، قدوس ہے، مقدس ہے، پاک ہے، العزیز عزتوں والا ہے یعنی کہ حکومت اسی کی ہے، اقتدار اسی کا ہے، الحکیم اور جو حکمت کے ساتھ اپنے کاموں کو انجام دیتا ہے، منطقی ترتیب اور تدبیر اس کے کاموں کے اندر پائی جاتی ہے. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتی. اب یہ بات ذرا سا ذہن میں رکھیے گا کہ اس آیت کے اندر، پہلی آیت کے اندر کیا پروردگار عالم کی 4 صفات یا پروردگار عالم کے 4 نام، اسماء صفات اس کے بیان ہو رہے ہیں. الملک القدوس العزیز الحکیم، یہ 4 بیان ہو رہے ہیں پروردگار عالم کے اعتبار سے. اب دوسری آیت، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، یہ وہی خدا ہے، تسبیح کر رہی ہے زمین و آسمان میں ہر وہ شے کہ جو اللہ کی مخلوق ہے وہ اللہ کی تسبیح کر رہی ہے. کون؟ اللہ، کہ جو ملک ہے، قدوس ہے، عزیز ہے، حکیم ہے. اور کون؟ اللہ. هو الذی، اور یہ وہی خدا ہے کہ بعث فی الامیین رسولا، کہ جس نے امیوں میں، امی کسے کہتے ہیں؟ ام القریٰ مکہ کے لیے استعمال ہوتا ہے. ام القریٰ زمینوں کی ماں، اس لیے زمینوں کی ماں کہا جاتا ہے کہ پروردگار عالم نے وہ جو دہو الارض کا جب واقعہ ہوتا ہے 25 ذی القعدہ کو، تو آپ لوگ سماعت فرماتے ہیں کہ کس انداز سے اللہ تعالیٰ نے مکہ کے اندر خانہ کعبہ کے نیچے سے زمین کو پھیلانا شروع کیا تھا. لہٰذا زمین جہاں سے پھیلنا شروع ہوئی وہ جگہ ہے مکہ، اسی لیے کہا جاتا ہے ام القریٰ، زمینوں کی ماں. امیینہ، اور جو ام القریٰ یعنی کہ مکہ میں رہتا ہے اسے امی کہا جاتا ہے. اب یہ اور بات ہے کہ جو رسول سے بغض رکھنے والے یا رسول کو پسند نہ کرنے والے افراد تھے، انہوں نے نعوذ باللہ من ذالک یہ کہا کہ امی کے معنی ثم نعوذ باللہ خاکم بدہن، میرے منہ میں خاک، کہ رسول نعوذ باللہ ان پڑھ تھے. امی کا معنی ان پڑھ ہے، ان پڑھ نہیں ہے. اگر آپ ان پڑھ بھی معنی لیں تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ رسول وہ عالم ہیں اور رسول وہ کاتب ہیں اور وہ رسول وہ معلم ہیں کہ جو کسی اسکول میں، جو کسی مدرسے میں، جو کسی یونیورسٹی میں جائے بنا ہی پڑھے لکھے تھے. یہ دنیا میں آ کر پڑھے لکھے نہیں ہوئے ہیں، پڑھ لکھ کر پروردگار عالم کی بارگاہ سے علم لے کر اس دنیا کے اندر آئے ہیں. دنیا میں آ کر نبی نہیں بنے ہیں، نبی بن کر اس دنیا کے اندر تشریف لے کر آئے ہیں. رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. کیا ہوا بیان؟ یہ وہی خدا ہے کہ جس نے مکہ والوں میں انہی کے درمیان سے ایک رسول کو مبعوث کیا ان کے لیے. نمبر 1 یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم
وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ۔ پہلی آیت کے اندر پروردگار عالم نے اپنی 4 صفات کو بیان کیا، اور دوسری آیت میں پروردگار عالم نے اپنے حبیب کے 4 فریضوں کو اور 4 ذمہ داریوں کو بیان کیا۔ اور وہ 4 ذمہ داریاں کیا ہیں کہ جو لوگوں کے سامنے اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں۔ اب یہ دونوں اعتبار سے ہیں کہ اللہ کی نشانیاں بتاتے ہیں، وہ بھی اسی کی آیتیں ہیں، اور قرآن کریم کی آیتیں پڑھ پڑھ کر تلاوت کر کے بیان کرتے ہیں آیات ہی۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرتے ہیں۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور انہیں کتاب کی تعلیم دیتے ہیں، یعنی لکھنے کی تعلیم دیتے ہیں۔ وَالْحِکْمَةَ، اور انہیں حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، اور یہ رسول جو ہیں کہ جنہیں ہم نے مکہ والوں ہی میں سے مبعوث کر کے بھیجا ہے، مکہ والوں کے لیے نبی بنا کر، تو یہ وہ ہیں کہ جو صرف اسی زمانے کے لیے نبی نہیں ہیں۔ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، اور جو دوسرے بعد میں آنے والے ہیں کہ جنہوں نے ان کے زمانے کو درک نہیں کیا۔ مطلب کیا؟ وہ مومنین اور وہ مسلمان اور وہ انسان کہ جو رسول کے زمانے میں پیدا نہیں ہوئے، جنہوں نے رسول کے چہرے کی زیارت نہیں کی، جو رسول کے وصال کے بعد، رسول کے پردہ فرما لینے کے بعد اس دنیا کے اندر آنے والے ہیں، ان کے لیے بھی اللہ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کو نبی بنا کر بھیجا ہے۔ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، وہ جب بھی قیامت تک آئیں گے۔ اب قیامت تک آنے والے انسان جب تک آتے رہیں گے، یہ ہر کوئی وہ ہیں کہ جن کا نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہوں گے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور اللہ عزتوں والا بھی ہے اور پروردگار عالم حکمتوں والا بھی ہے۔ ذَلِكَ فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ یہاں پر آ کر یہ جو آیت ہے نا، اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ لوگ رسالت مآب کے پاس آئے تھے، اور آنے کے بعد کہا تھا جو غربا تھے مکہ کے اور مدینہ کے جو غربا تھے، ان لوگوں نے آ کر رسالت مآب سے یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ، جو امراء ہیں، جو صاحبان ثروت ہیں، جو مالدار لوگ ہیں، وہ حج پر بھی جاتے ہیں، وہ زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، وہ لوگوں کی مدد بھی کرتے ہیں، وہ خیرات بھی کرتے ہیں، مگر ہم ہیں غریب، ہم نہ خیرات کر پاتے ہیں، ہم نہ زکوٰۃ دے پاتے ہیں، ہم نہ حج پر جا پاتے ہیں، تو اب ہم کیا ایسا کریں کہ ہم نہ غلام آزاد کر پاتے ہیں؟ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص 100 مرتبہ اللہ اکبر کی تلاوت کرے، جو 100 مرتبہ تکبیر پڑھے، اللہ اکبر 100 مرتبہ دہرائے، تو اس کا ثواب ایک غلام آزاد کرنے کے برابر ہے۔ اور جو شخص 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ کی تلاوت کرے، تحلیل جسے کہتے ہیں، جو شخص 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھے، تو پروردگار عالم اس کے علاوہ جتنے انسان ہیں اس کے برابر نہیں، اس سے زیادہ ثواب اس کے نامہ اعمال کے اندر لکھے گا۔ کیا ذکر ہے لا الہ الا اللہ، ذرا سوچئے اس کے بارے میں کہ رسالت مآب جب بیان کر رہے ہیں سوال کرنے پر تو کہہ رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ اگر 100 بار پڑھا تو اس کا اتنا ثواب ہے کہ جتنے اور انسان جتنے بھی نیک اعمال کر رہے ہیں اس کے برابر نہیں، اس سے زیادہ ثواب پروردگار تمہارے نامہ اعمال میں لکھے گا۔ اب یہ تو ہو گیا غربا کے لیے۔ اب جب غربا یہ وظائف پڑھنے لگے تو امراء تک بھی یہ بات پہنچی، مالدار لوگوں تک بھی یہ بات پہنچ گئی۔ جیسے ہی مالدار لوگوں تک یہ بات پہنچی کہ رسول نے 2 اذکار تعلیم فرمائے ہیں، تو امراء نے بھی وہ ذکر پڑھنا شروع کر دیے۔ اللہ اکبر بھی انہوں نے بھی 100 مرتبہ پڑھنا شروع کر دیا، اور لا الہ الا اللہ بھی انہوں نے 100 مرتبہ پڑھنا شروع کر دیا۔ اب جو غربا تھے وہ دوبارہ رسالت مآب کے پاس آئے، یا رسول اللہ، یہ تو ہم نے آپ سے سوال کیا تھا کہ جو نیکیاں وہ نہیں کر پاتے، ہم بھی اس نیکی میں شامل ہونا چاہتے ہیں، تو ہم کیسے شامل ہوں؟ آپ نے بتا دیا۔ اب وہ تو پہلے سے حج کر رہے ہیں، وہ تو پہلے سے غلام آزاد کر رہے ہیں، وہ غلام بھی آزاد کر رہے ہیں اور وہ اللہ اکبر بھی 100 بار پڑھ رہے ہیں، وہ نیکیاں بھی کر رہے ہیں اور وہ لا الہ الا اللہ بھی 100 بار پڑھ رہے ہیں، تو دوہرا ثواب مل رہا ہے انہیں۔ رسالت مآب نے یہی آیت تلاوت فرمائی اس وقت، اور رسالت مآب نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ کیا بات کر رہے ہو، یہ اللہ کا فضل ہے اور وہ فضل عظیم رکھنے والا ہے، وہ بہت فضل رکھنے والا ہے، وہ جسے چاہے جتنا چاہے عطا کرے۔ تمہیں اس بارے میں شکایت نہیں ہونی چاہیے کہ مجھے کم کیوں مل رہا ہے، اسے زیادہ کیوں مل رہا ہے۔ اور اگر رسالت مآب نے مجھے یہ تسبیح و تحلیل سکھائی،
غلام آزاد کرنے کے کمپنسیشن کے حوالے سے, نیکیوں کے کمپنسیشن کے حوالے سے, تو اگر وہ شخص دونوں اعمال کو انجام دے کر زیادہ ثواب لے رہا ہے تو تمہیں اس معاملے کے اوپر جلنے کی ضرورت نہیں ہے, تمہیں اس سے حسد کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اس لیے کہ یہ تو اللہ کا فضل ہے. ذالک فضل اللہ ہوتی ہے من یشاء, یہ تو اللہ کا فضل ہے, جسے چاہے جتنا چاہے دے, اور وہ تو زیادہ بڑا فضل رکھنے والا ہے, فضل عظیم رکھنے والا ہے وہ خدا. لہٰذا تمہیں اس بارے میں شکایت نہیں ہونی چاہیے. ہاں, اللہ کا یہ نظام ہے کائنات کے اندر کہ کسی کو زیادہ دیا ہے اور کسی کو کم دیا ہے, یہ اس کی تقسیمات ہیں کہ کسی کو پروردگار عالم نے دیا ہے تو دے کر امتحان لیا ہے, کسی کو نہیں دیا ہے تو نہیں دے کر امتحان لیا ہے. مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ اگر کسی کو زیادہ دیا ہے تو اس کے شکر کا امتحان لیا ہے, اور جس کو کم دیا ہے اس کے صبر کا امتحان لیا ہے. لہٰذا تمہیں اس بارے میں کسی کا مال زیادہ دیکھ کر ذہن کے اندر نہیں آنا چاہیے کہ ایسا کیوں ہوا کہ اسے یہ ثواب بھی مل رہا ہے اور یہ ثواب بھی مل رہا ہے. اب آ جائیے, ایک حدیث ہے چھٹے امام صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام, تفسیر البرہان کے اندر بھی ہے, نور الثقلین کے اندر بھی ہے, مجموع البیان وغیرہ کے اندر بھی ہے, اور دیگر اور کتابوں کے اندر بھی ہیں کہ جس کے اندر فرش عزا کی اہمیت کو بیان کرنے کے حوالے سے جو حدیثیں آئی ہیں ان میں یہ حدیث ملتی ہے کہ ان میں بھی اس آیت کا ایک لنک پایا جاتا ہے. اور وہ لنک کیا ہے؟ جب زمین پر وہ محفل سجتی ہے کہ جس محفل میں فضائل محمد و آل محمد, فضائل محمد اور اولاد محمد, فضائل علی اور اولاد علی بیان ہوتے ہیں, یعنی ان کے اوصاف حمیدہ کو بیان کیا جاتا ہے, ان کے نیک سیرت کو, ان کے اخلاق کو, ان کے احادیث کو, ان کے امر کے احیاء کو بیان کیا جاتا ہے, تو پروردگار عالم کی بارگاہ میں آسمانوں پر جو فرشتے ہیں وہ اس بات کی خواہش کا اظہار کرتے ہیں, بار الہ ہمیں بھی اجازت عطا کر دے کہ ہم زمین پر اس محفل میں جا کر شریک ہو جائیں جہاں پر اہل بیت اطہار کا ذکر ہو رہا ہے. اور وہ لوگ آپس میں یہ کہتے ہیں کہ دیکھو کتنے کم لوگ ہیں لیکن اہل بیت کا ذکر کر رہے ہیں اور انہیں کتنا ثواب مل رہا ہے. تو وہاں پر ہاتف غیبی کی صدا آتی ہے, ذالک فضل اللہ ہوتی ہے من یشاء واللہ ذو الفضل العلیم, واللہ ذو الفضل العظیم. یاد رکھنا یہ اللہ کا فضل ہے, وہ جس پر چاہے اپنا فضل کرے. اب دیکھیے دو چیزیں ہیں ہمارے پاس, ایک چیز ہے عدل اور ایک چیز ہے فضل. ایک چیز ہے عدل اور ایک چیز ہے فضل. عدل کے معنی کیا ہے؟ میں نے اپنے گھر پر کاریگر کو بلایا اور اسے میں نے کہا یہ میری چوکھٹ گل گئی ہے, اس کو پلیز ریپیئر کر دیں اور نئی چوکھٹ لگا دیں. اب دو دروازے تھے میرے, دونوں کی چوکھٹیں گل چکی تھیں, اور میں نے دو الگ الگ مزدوروں کو بلایا. مزدور اے کو بھی بلایا, اسے بھی چوکھٹ لگانے کا حکم دیا, اور مزدور بی کو بھی بلایا, اور سیم کام, سیم محنت, سیم طاقت, سیم بلڈ کے دو افراد, بالکل آئیڈیل سچویشن سمجھ لیجئے, اور دونوں کی میں نے ایک ہی مزدوری کو طے کیا. اسے بھی 1000 روپے دینے کا کہا اور اسے بھی کہا کہ آپ کو 1000 روپے ملیں گے اس کام کے. جب انہوں نے اپنا کام مکمل کر لیا, ایک کو میں نے, اب ذرا سنیے گا, ایک کو میں نے 1000 روپے دیے, ایک کو میں نے 800 روپے دیے. تو اب مجھے بتائیے جس کو 800 روپے دیے وہ سوال کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ وہ بالکل سوال کر سکتا ہے کہ آپ سے بات ہوئی تھی 1000 روپے کی, آپ نے 800 روپے کیوں دیے مجھے؟ یعنی کہ جہاں پر عدل ہے وہاں پر سوال ہو سکتا ہے. لیکن اگر میں نے 1000 روپے دونوں کو دیے, دونوں نے اپنا کام بہت ٹھیک سے کیا, برابر کام کیا, کوئی فرق نہیں تھا, کوئی ٹائم بھی کم زیادہ نہیں تھا, بالکل برابر وقت میں دونوں نے کام مکمل کیا, دونوں کو 1000 روپے دے دیے, ان میں سے ایک کو میں نے 250 روپے ایکسٹرا دیے اوپر سے. اب ٹپ کہہ لیجئے, جو بھی کہہ لیجئے. اب یہاں پر سوال نہیں کرے گا دوسرا کہ آپ نے اس کو کیوں 250 دیے, مجھے کیوں نہیں دیے. میں نے اپنی مرضی سے دیے, جسے چاہوں دوں, جسے چاہوں نہ دوں. اسے کہتے ہیں فضل. عدل میں سوال ہو سکتا ہے, فضل میں سوال نہیں ہو سکتا. یہ ہمارے علم کلام کا ایک قاعدہ ہے. اب آ جائیے وہاں اس وادی میں چلتے ہیں کہ جس وادی کے اندر یہ حدیث ہمیں ملتی ہے کہ جس نے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے غم میں ایک آنسو بہایا, اللہ کہتا ہے میں اسے اپنی جنت دے دوں گا. اب پروردگار عالم کا یہ فضل ہے کہ وہ کسی کو ایک آنسو پر جنت دے اور کسی کو ساری زندگی کی نماز روزوں کا عوض بھی جنت نہ ملے. جنت کس کی ہے؟ پروردگار عالم کی ہے. ملکیت کس کی ہے؟ پروردگار عالم کی ہے. دینے والا کون ہے؟ پروردگار عالم ہے. لہٰذا اگر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں, اب اگر ہم یہ دیکھیں کہ اللہ کیوں دے رہا ہے, اب کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو یہ بات پسند نہیں آتی, جو یہ کہتے ہیں کہ یہ تو اچھی بات نہیں ہے, کیوں ایسا اللہ کر رہا ہے, اتنی سستی جنت کیوں بیچ رہا ہے, اپنی ایک آنسو کے عوض جنت کیوں بیچ رہا ہے. جواب یہ ہے
کہ سستی جنت تو اسے بھی مل رہی ہے، جنت تو اسے بھی سستی مل رہی ہے جو 60 سال کی عبادتیں دے رہا ہے، اسے بھی جنت سستی مل رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ اگر میں 60 سال، جو کہ 60 سال نہیں ہے، تقریباً 45 سال ہے، 15 سال تو بالغ ہونے میں لگتے ہیں، 45 سال کی جو عبادت کر کے مجھے جنت مل رہی ہے، وہ کتنے عرصے کے لیے مل رہی ہے؟ انفائنائٹ ایئرز کے لیے مل رہی ہے. پھر میں نے ہمیشہ ہمیشہ خالدین فیہا، میں نے ہمیشہ جنت میں رہ رہا ہے، صرف 45 سال کی عبادت کر کے اتنے سالوں کی جنت مل رہی ہے. تو سودا تو یہاں بھی سستے کا ہی ہے، یہاں پہ قیمت میں نے جنت کی وہ ادا نہیں کی ہے، بہت تھوڑی سی قیمت ادا کی ہے. تو یہ پروردگار عالم کا فضل ہے کہ وہ جسے جب چاہے جیسے چاہے دے. ہاں، اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ میں آنسو بہاتا رہوں اور اسی آنسو بہانے کے نام پر اللہ کی معصیت بھی کرتا رہوں کہ میں ایک آنسو بہاؤں گا جنت مل جائے گی. ایسے نہیں ملتی جنت. یہ پروردگار عالم کی یا اہل بیت اطہار کی شفاعت پر تکیہ کر کے گناہ کرنا، یہ اہل بیت کو ناراض کرنے کے برابر ہے. میں نے بات کو اس لیے بیلنس کر دیا کہ پھر یہ سوال نہ ہو کہ آپ نے لوگوں کو گناہ پر جری کیا. گناہ کی جری کرنے کی بات نہیں ہے، یہ اللہ کے فضل کی بات ہے اور یہ اس کی رحمت سے پر امید ہونے کی بات ہے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. اب یہاں پر یہودیوں کی بات ہے کہ جن پر اللہ نے توریت کو نازل کیا. مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها کمثل الحمار یحمل اسفارها. پروردگار عالم نے حمار کی مثال دی ہے، یعنی گدھے کی مثال دی ہے. اب گدھے کی مثال کیوں دی ہے؟ گدھے کی مثال اس لیے دی ہے کہ اس کے اگر پشت پر لاد دی جائیں کتابیں تو اسے یہ تو پتا ہے کہ کوئی وزن رکھا ہوا ہے، مگر اسے یہ نہیں پتا کہ کتابیں رکھی ہیں اور اس میں اتنا علم ہے. بالکل اللہ نے تشبیہ دی ہے یہودیوں کو اسی چیز سے کہ تمہیں ہم نے توریت دی مگر تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے کتنی بڑی تمہیں کتاب دے دی ہے اور تم اس کی اتباع نہیں کرتے. تم توریت پر عمل نہیں کرتے. تم نے کتاب تو لے لی مگر اس کے معنی پر عمل نہیں کیا. اور اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو، یہودی یہ کہتے تھے کہ ہم اللہ کے چہیتے بندے ہیں، اور یہودی یہ کہتے تھے کہ دین جو ہے نا وہ صرف ہماری ہی کمیونٹی کے اندر آئے گا. لہٰذا پروردگار عالم نے یہاں پر ان سے یہ کہا کہ دیکھو، اگر تم واقعی میں اپنے دعوے میں اتنے سچے ہو، ہادو ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت. اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تم اپنے دعوے میں سچے ہو، یعنی کہ پروردگار عالم کے اتنے چہیتے ہو، تو موت کی خواہش کرو. ولا یتمنونہ ابدا، اور وہ تو کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے، اس لیے کہ واللہ علیم بالظالمین، پروردگار جانتا ہے کہ ظالم کون ہے. اور فإن الموت الذی تفرون منہ فإنہ ملاقیکم ثم تردون الی عالم الغیب والشہادۃ فینبئکم بما کنتم تعملون. پروردگار عالم یہ کہہ رہا ہے کہ تم موت کا، ہم تمہیں کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو موت کی خواہش کرو اور جاؤ اس موت کے بعد اس جنت میں جا کر رہو. دنیا سے بہتر تو وہ جنت ہے کہ جو تمہاری ہے. تم کہتے ہو کہ ہم اللہ کے چہیتے ہیں لہٰذا مرنے کے بعد ہم جنت میں جائیں گے، تو پھر موت کی خواہش کرو. لیکن تم کبھی بھی موت کی خواہش نہیں کرو گے، اس لیے کہ تم ظالم ہو. اور یاد رکھنا، تم موت کی خواہش تو نہیں کرو گے لیکن یہ موت تمہیں آ لے گی. یہ موت تمہیں آ لے گی. تم موت سے بچ بھی نہیں سکتے. تم موت سے بھاگ رہے ہو اور تم موت کی خواہش نہیں کرو گے، لیکن موت تمہارا پیچھا کرنا چھوڑے گی بھی نہیں. موت آ کر تمہیں پکڑ لے گی. اور اس کے بعد بہرحال ہم سورہ جمعہ کا بیان تو پورا نہیں کر پائے، لیکن پھر آگے ذکر ہے کہ کس طرح سے رسول جب نماز جمعہ کرتے تھے اور کوئی تاجر آ جاتا تھا اگر شام سے، تو لوگ رسول کو چھوڑ کر اس تاجر سے خریداری کرنے کے لیے چلے جایا کرتے تھے. ان لوگوں کی اس کے اندر کنڈیمنیشن ہے کہ تم رسول کو چھوڑ کر نہیں جاؤ، اس لیے کہ اگر تم سارے رسول کو چھوڑ کر چلے جاؤ گے تو مدینے پر عذاب الہی نازل ہو جائے گا. صرف سلمان، ابوذر، مقداد، امام علی، امام حسن، امام حسین اور جناب سیدہ، یہ افراد رسالت مآب کے پیچھے نماز کی ادائیگی کے لیے رکے، باقی سارے کے سارے افراد رسول کو چھوڑ کر چلے گئے. لیکن عزیزان محترم، شب جمعہ بھی ہے اور رسالت مآب کی ہدایت کا تذکرہ بھی ہے، اور ہم نے شفاعت کی بات بھی کی. خاتون جنت، خاتون قیامت، وہ اسی رسول کی بیٹی حضرت زہرا سلام اللہ علیہا مرضیہ ہیں. جب بی بی کی سواری آئے گی نا تو یہ کہا جائے گا کہ اے اہل محشر اپنی نگاہوں کو جھکا لو، اس لیے کہ خاتون جنت حضرت زہرا سلام اللہ علیہا اللہ کی کنیز فاطمہ زہرا آ رہی ہیں. اور جب بی بی تشریف لے کر آئیں گی تو وہ کہیں گی، جنت
میں جانے کے لیے بی بی کو اشارہ کیا جائے گا، رسول کہے گا اے میری کنیز فاطمہ آپ جنت میں جائیے، پہلے آپ جنت میں قدم رکھیں گی پھر سارے کے سارے اہل محشر جنت میں جائیں گے، اور بی بی جنت کے دروازے کے سامنے آ کر کھڑی ہو جائیں گی، اور پھر اللہ سوال کرے گا کہ اے میری کنیز کیا چاہیے آپ کو، کیا آپ کا تقاضا ہے؟ کہیں گے کہ میری امت کی شفاعت، اور اس کے بعد اللہ اختیار دے گا بی بی کو کہ آپ شفاعت کریں اور جس کو چاہتی ہیں اپنے ساتھ لے جائیں، اور جناب سیدہ اہل محشر سے پتھروں کے درمیان سے چن کر اپنے مومنین اور محبین کو ایسے اٹھائیں گی کہ جیسے پتھر کو ہٹا کر ہیرے کو اٹھایا کرتا ہے کوئی جوہری۔ اور جب جناب سیدہ تقاضۂ شفاعت کریں گی امت کا، تو پروردگار عالم یہ کہے گا اے میری کنیز سامان شفاعت بھی کچھ لائی ہیں اپنے ساتھ؟ اور اس کے بعد جناب سیدہ اپنی ابا کے دامن کو ہٹائیں گی، اور اس کے بعد 2 کٹے ہوئے بازوؤں کو برآمد کریں گی، اور اس کے بعد 2 کٹے ہوئے بازو ابو الفضل العباس کے بارگاہ الہی میں پیش کریں گی اور کہیں گی کفا لشفاعت امتی یدان المقطوعتان لولدی العباس، میری امت کی شفاعت کے لیے میرے بیٹے عباس کے 2 کٹے ہوئے بازو ہی کافی ہیں۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا آلَ مُحَمَّدٍ أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ بار الہ ہمارے اس توسل کو، ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ سے مقبول و منظور فرما، قرآن کریم کو تلاوت کرنے، اس پر عمل کرنے اور اس کو کما حقہ سمجھنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگارہ ہمارے دلوں کو نور قرآن سے منور و مزین فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، ہمیں ہمارے اخلاق کو اہل بیت اطہار کی تعلیمات کے مطابق اور قرآن کریم کی تعلیمات کے مطابق ڈھالنے کی ہم سب کو توفیق عنایت فرما۔ بار الہ مومنین اور مومنات جتنے مریض الاحوال ہیں تمام کو شفائے کلی عنایت فرما۔ بار الہ جتنے پریشان حال مومنین ہیں تمام کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے خدا تجھے واسطہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، امام کے صدقے میں تمام مومنین اور مومنات کو اس وبائی مرض سے محفوظ فرما، اور جتنے مومنین اور مومنات خدا نخواستہ اس مرض وبائی کے اندر مبتلا ہو چکے ہیں، پروردگار امام زمانہ کا واسطہ، ان کے کرم کا واسطہ تمام کو شفائے کلی عنایت فرما۔ امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں امام کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا وتقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔ ایک سورہ فاتحہ کی تلاوت کی گزارش ہے۔ مرحوم امیر علی منکانی، مرحوم قاسم علی منکانی، مرحومہ سکینہ بائی منکانی، مرحوم ابراہیم اللہ رکھیا، مرحومہ زینب بائی اللہ رکھیا، مرحوم حبیب اسماعیل، مرحوم غلام عباس ابن نظام علی لاکھانی، مرحومہ مریم بنت عبداللہ، مرحومہ زہرا بنت غلام عباس، مرحوم غلام عباس ابن رمضان علی مختار، مرحومہ فضیلہ بنت عبد الراشد، مرحوم حاجی اسماعیل قاسم مکلائی، مرحومہ امینہ بنت لدھا محمد، مرحوم غلام علی حاجی اسماعیل مکلائی، مرحومہ کلثوم بنت محمد علی آڑت، مرحوم سکندر درویش، مرحوم محمد رضا سیوانی، مرحومہ معراج بنت غلام علی فضل، مرحوم سجاد ابن محمد رضا مکلائی، مرحوم غلام علی راشد مرچنٹ اور ان کے مرحوم والدین، مرحوم قمر الدین ابن دھارسی، مرحومہ نور بانو بنت آدم، مرحومہ امینہ بائی بنت موسیٰ اسماعیل، مرحوم محمد ابن عبداللہ ڈوسا، مرحومہ لیلہ بنت غلام حسین، مرحومہ سکینہ بنت محمد، مرحومہ غلام عباس ابن حسن علی تاجری، مرحومہ خدیجہ بائی بنت لدھا، مرحوم حسین محمد علی مولو اور ان کے خاندان کے تمام مرحومین، مرحومہ خیر النساء رحمت اللہ ماؤجی اور ان کے خاندان کے تمام مرحومین، مرحومہ کلثوم بائی عبداللہ سومجی، مرحومہ زاہدہ حسین مولو زوجہ محمد حسین کپاسی، مرحوم اکبر فاضل دیرانی، مرحوم قاسم علی محمد علی دینا، مرحومہ فاطمہ بائی جمعہ لاڈک، مرحوم منیر احمد شریف، مرحومہ معصومہ بائی علی محمد وسرام، مرحومہ ممتاز بانو برکت علی نایانی، مرحوم حیدر علی عبد الحسین ماؤجی، مرحومہ زینب بائی رجب علی خاکو، مرحوم رجب علی حسن علی راجانی اور ان کے خاندان کے تمام مرحومین، مرحومہ زہرا بانو ولی محمد اور ان کے خاندان کے تمام مرحومین، مرحومہ فاطمہ بانو ولی محمد اور ان کے خاندان کے تمام مرحومین، مرحوم رمضان علی ولی محمد اور ان کے خاندان کے تمام مرحومین، مرحوم یوسف علی ابراہیم سابو والا اور ان کے خاندان کے تمام مرحومین، مرحوم محبوب علی رجب علی راجانی اور ان کے خاندان کے تمام مرحومین، مرحوم محمد جعفر سلیمان خاکو، مرحومہ سکینہ علی محمد لیلہ، محمد روشن علی قاسم علی ناصر، مرحوم قاسم علی رجب علی سلیمان خاکو، مرحوم
رجب علی سلیمان کھاکو، مرحوم احمد نظر علی، مرحوم انور علی راشد جیسانی، مرحومہ فاطمہ بنت قاسم، مرحومہ زینب بائی فاضل، شہید سجاد حسین سپاری والا اور ان کے خاندان کے تمام مرحومین، مرحوم احمد عبداللہ غلام حسین ایڈن والا اور ان کے خاندان کے تمام مرحومین، مرحوم فدا حسین فاضل رتنسی اور ان کے خاندان کے تمام مرحومین، حاجی بھائی مراج خاندان کے تمام مرحومین، احمد بھائی مراج خاندان کے تمام مرحومین، مرحومہ زہرا بائی مصطفیٰ حاجی بھائی مراج، شرافت علی خاندان کے تمام مرحومین، علی بھائی خاندان کے تمام مرحومین، مرحومہ کلثوم بائی کے جی، مرحومہ نجمہ بائی حسن حاجی، مرحومہ نور بانو بائی یوسف مراج، مرحومہ رباب بائی مامی، مرحومہ سکینہ بائی بھانجی، مرحومہ سکینہ بائی محمد جعفر کھاکو، مرحومہ سکینہ بائی محمد تقی علی بھائی، مرحومہ زینب بائی ابراہیم حاجی، مرحومہ زہرا بائی غلام عباس جنجا، مرحومہ رباب بائی سومجی، مرحومہ فاطمہ بائی روجی، بانیان مجلس کے تمام مرحومین، کل مرحومین مومنین اور مرحومات مومنات، شہدائے ملت جعفریہ، تمام آپ حاضرین کے تمام مرحومین، ناظرین کے تمام مرحومین، شہدائے ملت جعفریہ، مراجع کرام اور ان مومنین مومنات کے لیے جن پر کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، تابع بیننا وبینہم بالخیرات، انک مجیب الدعوات، انک علی کل شیء قدیر، برحمتک یا ارحم الراحمین۔